السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد۔ معزز سامعین اور سامعات، ہمارا لیسن نمبر 18 ہے، 18 نمبر جز ثانی ہے، اور تمارین آج پڑھیں گے ہم اس کی سبق، کیونکہ پچھلے لیکچر نمبر 73 میں ہو گیا، اب 74 لیکچر ہے یہ۔ اجب عن الاسئلۃ الآتیہ، آنے والے سوالوں کا جواب دے۔ ماذا یرید الابناء یشتروا من السوق، بچے جو ہیں بیٹے، انہوں نے بازار سے کیا خریدنا تھا؟ تو یہ چیزیں تھی خریدنی بچوں نے۔ الابناء یریدون ان یشتروا اقلاما و دفاتر و مساطیر، یعنی یہ چیزیں بچوں نے خریدنی تھی۔ ماذا ترید البنات ان یاخذن لسلمى، سلمہ کے لیے جو ہے وہ کیا لینا تھا انہوں نے، بنات نے، جو کہ ہاسپٹل میں ہیں۔ تو لعیادت سلمہ، تو اس کے لیے جا رہی تھیں یہ، تو کیا لینا ہے یہاں پہ آئے گا، نرید ان ناخذ معنا علبۃ الحلوہ، مٹھائی کا ڈبہ، کہ سلمہ اس کو پسند کرتی ہے، اور اس کے علاوہ انہوں نے سوچا کہ مجلہ، یریدن البنات ان یاخذن لعیادت سلمہ علبۃ الحلوہ والمجلہ والکتاب والملابس، یہ چیزیں جو ہے وہ بنات چاہتی تھیں سلمہ کے لیے لے کے جانا۔ صحح ما یلی، ان کو صحیح کریں جو آ رہے ہیں۔ آمنہ بنت حامد، کیا یہ درست ہے؟ یہ آپ حل کریں گے۔ کیا آمنہ جو ہے وہ حامد کی بیٹی ہے؟ ترید آمنہ ان تزور اختہا، آمنہ یہ چاہتی ہے کہ وہ اپنی بہن کی زیارت کرے، کیا یہ درست ہے؟ یہ نہیں۔ قال حامد لزوجتہ، حامد نے اپنی بیوی کو کہا اغسلی مندیلی الازرق، نیلا میرا رومال دھو دو، میرا خیال ابیض تھا یہ۔ یرید الابناء ان یذهبوا الى السوق قبل الصلاۃ، بیٹوں نے چاہا کہ وہ بازار جانا چاہتے ہیں نماز سے پہلے، شاید بعد الصلاۃ ہے۔ اراد زملاء الابناء ان یذهبوا الى حدیقۃ الحیوانات، دوستوں کے جو بیٹوں کے جو ساتھی ہیں، زملاء زمیل کی جمع ہے، انہوں نے ارادہ کیا، ان یذهبوا، ارادہ کیا کہ وہ جائیں الى حدیقۃ الحیوانات، زو میں، بیت الحیوانات، حدیقۃ الحیوانات کہتے ہیں زو کو، چڑیا گھر جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں، زو کے اندر۔ یرید حامد، حامد کیا چاہتا ہے؟ ان یذهب الى المستشفى مع زوجته، کہ اپنی بیوی کے ساتھ وہ ہاسپٹل جائے۔ میرا خیال یہ درست نہیں، مع ابنائه و بناته وہ جانا چاہ رہا ہے شاید، یا مع بناته اپنی بیٹیوں کے ساتھ۔ یسأل المدرس کل من الطلاب هذا السؤال، سارے طالب علموں سے یہ سوال کرے گا مدرس، کیا ماذا یرید هؤلاء الطلاب، یہ طالب علم کیا چاہتے ہیں؟ وہ یجیب الطالب، اور طالب علم جواب دے گا، ویقول ہؤلاء یریدون، یہ چاہتے ہیں، ان یذهبوا یا ان یجلسوا، مختار من الجمل الآتیہ، ان جملوں میں سے ہم نے تلاش کرنا ہے۔ ان یذهبوا، ان یذهبوا آئے گا، یذهبون تو آ نہیں سکتا، یسکنون یہ بھی نہیں آئے گا، یجلسون فی الصف الاول، یرجعون الی المضاجع، یفتحون النوافذ، یضربون، یدخلون، یقولون لک، یاکلون، یشربون۔ ہؤلاء یریدون مثلا ان یذهبوا الی الملعب، یہ نون حذف ہو جائے گا، ان یذهبوا الی الملعب، یہ کیسے ہوگا؟ ہؤلاء یریدون ان یسکنوا فی المضاجع الجامعہ، یہاں کیا آئے گا؟ یریدون ان یجلسوا فی الصف الاول۔ ہؤلاء یریدون ان یرجعوا الی المضاجع بعد حصہ ثانیہ، دوسرے پیریڈ کے بعد یہ اپنے ہاسٹل جانا چاہتے ہیں، یرجعوا۔ یفتحون النوافذ، یریدون ان یفتحوا، نون حذف ہو جائے گا، یریدون ان یاخذوا هذه المجلۃ الی بیوتہم، یاخذوا، نون حذف ہو جائے گا کیونکہ ان ہے پہلے، یہ وہ مجلہ یعنی میگزین گھر لے کے جانا چاہتے ہیں۔ یغسلون، یریدون ان یغسلوا وجوہہم، چہرہ دھونا چاہتے ہیں۔ ان یضربوننی، یریدون ان، ہؤلاء یریدون ان یضربوننی، ان یضربونی، ان یضربونی، نون جو ہے حذف ہو جائے گا اس میں۔ یقرؤون القرآن، یریدون ان یقرؤوا القرآن، یہاں پہ آئے گا ان یدخلوا المکتبہ، لائبریری داخل ہونا چاہتے ہیں۔ یقولون لک شیء، یقولوا لک شیء، نون حذف ہو جائے گا۔ یسألونک سؤالا، یسألوک سؤالا، ان یسألوک سؤالا۔ یاکلون ان یأکلوا، ان یشربوا
القهوة يزورون المدير أن يزوروا المدير، اس طرح یعنی یہ سارے جملے آئیں گے لیکن نون حذف ہو جائے گا۔ تأمل ما یلی، یہ سوچیں جو آ رہا ہے، ہوا یذہب وہ جاتا ہے، ہوا یرید ان یذہب وہ ارادہ رکھتا ہے کہ وہ جائے، ان یذہب دیکھیں یذہبو ہے، یہاں ان آیا حرف ناصب تو فعل مضارع منصوب ہو گیا، ہی تذہب وہ چاہتی ہے، وہ جانا چاہتی ہے یا وہ جاتی ہے، ہی تذہب وہ جاتی ہے، ہی ترید وہ ارادہ رکھتی ہے، ان تذہب یہ کہ وہ جائے، انت تذہب تو جاتا ہے، انت ترید تو ارادہ رکھتا ہے، ان تذہب یہ کہ تو جائے، یہ فرق ہے ان دونوں میں۔ اور یہاں تذہب یذہب یہ آئے گا پھر آخر میں زبر یعنی منصوب ہو جائے گا ان کی وجہ سے۔ اسی طرح انا اذہب میں جاتا ہوں، انا ارید میں ارادہ رکھتا ہوں، ان اذہب یہ کہ میں جاؤں، نحن نذہب ہم جاتے ہیں، نحن نرید ہم ارادہ رکھتے ہیں، ان نذہب کہ ہم جائیں، با ہم یذہبون وہ جانا چاہتے ہیں، یہ سارے صیغے استعمال ہوئے، جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے، ہم یریدون وہ چاہتے ہیں، ان یذہبوا یہ کہ وہ جائیں، انتم تذہبون مخاطب کا صیغہ ہے جمع مذکر کا، انتم تریدون ان تذہبوا یہاں پہ نون ساکت ہو جائے گا ان کی وجہ سے، انتی تذہبین تو جاتی ہے، انتی تریدین تو ارادہ رکھتی ہے، ان تذہبی نون حذف ہو جائے گا کہ تو جائے، جیم یہ نون نسوہ ہے، اس میں جو ہے آپ کے علم میں ہو کہ فعل مضارع جب نون نسوہ ہو اس میں ملا ہوا ہو اس کے ساتھ تو پھر وہ مبنی ہوتا ہے، ہن یذہبن ہن یردن ان یذہبن دیکھیں نون حذف نہیں ہوا، انتن تذہبن یہ مخاطب جمع کا ہے، یہ غائب جمع کا ہے، تو تم چاہتی ہو جانا، تم جاتی ہو، تو انتن تردنا تم ارادہ رکھتی ہو، ان تذہبنا کہ تم جاؤ، تو اس میں بھی یعنی نون حذف نہیں ہوگا کیونکہ یہ مبنی ہے اس میں۔ ضعف الاماکن الخالی الفعل یذہب مسندا الی الضمائر المناسبہ، یہ جملوں میں آپ نے ذہب یذہب استعمال کرنا ہے ضمیر کی طرف نسبت کرتے ہوئے جملے کے اعتبار سے جو مناسب ہو، یرید الطلاب ان یذہبوا الی المتحف غدا طالب علم چاہتے ہیں کل میوزیم جانا، یا اسامہ اترید ان تذہب الی مکتب البرید لتاخذ البرقیہ، اسامہ کہ تو ارادہ رکھتا ہے کہ تو جائے ڈاک خانہ اور وہاں سے تو برقیہ لے سکے، برقیہ تار کہتے ہیں جو پہلے سب سے تیز ترین جو ڈاک کا سسٹم تھا تو اسے برقیہ عربی میں کہتے ہیں، اردو میں شاید تار کہا کرتے تھے، جو لکھا ہوا چھوٹا سا جو ہے وہ ٹائپ کر کے بھیجا جاتا تھا جو فوراً 24 گھنٹے میں پہنچ جاتا تھا یا اس سے بھی جلدی۔ انا ارید ان اذهب الى بلدی میں چاہتا ہوں ارادہ رکھتا ہوں کہ میں جاؤں الی بلدی اپنے ملک کی طرف، فی عطلۃ الصیف فی عطلۃ الصیف گرمیوں کی چھٹیوں میں، انا ارید ان اذهب انا ارید انا ارید ان اذهب الى بلدی فی عطلۃ الصیف میں جانا چاہتا ہوں ارادہ رکھتا ہوں جانے کا، ان اذهب یہ کہ میں جاؤں اپنے ملک، فی عطلۃ الصیف گرمیوں کی چھٹیوں میں، یرید عمی میرا چچا چاہتا ہے، یرید عمی ان اذهب الى جدہ میرا چچا ارادہ رکھتا ہے، ان یذهب کیونکہ غائب کا صیغہ عمی، ان یذهب الى جدہ وہ جدہ جانا چاہتا ہے، لیشتری سیارہ تاکہ وہ گاڑی خرید سکے، لیشتری یہ منصوب آئے گا، ان یذهب با کے اوپر زبر آئے گی، فعل مضارع غائب مذکر کا صیغہ، این تردنا ان تذهبنا بعد الدرس جمع مؤنث مخاطب کا، کہاں جانا چاہتی ہیں آپ، ان تذهبنا بعد الدرس یہاں نون نسوہ ہے مبنی ہوگا فعل مضارع، یہاں کہاں ارادہ رکھتی ہیں جانے کا، بعد درس درس کے بعد، یا اخواتی یا بہنوں، نحن نرید ہم چاہتے ہیں،
ہم ارادہ رکھتے ہیں ان نذهب الى پاکستان کہ ہم جائیں پاکستان فی الاسبوع المقبل آئندہ ہفتے. تو ان نذهب. اخواتی یریدنا بہنیں میری چاہتی ہیں ان یذهبنا الى المکتبۃ هذا المساء کہ وہ جائیں آج کی رات لائبریری میں، آج کی شام. امی ترید ان تذهب الى الصیدلیۃ ماں چاہتی ہے کہ ماں ارادہ رکھتی کہ وہ جائے میڈیکل سٹور تشتری دوان تاکہ وہ خریدے دوائی. صفحہ 130 تھا. اب متى تريدين ان تذهبي مخاطب مؤنث واحد کا صیغہ. کب چاہتی متى تريدين کب چاہتی ہو، کب ارادہ رکھتی ہو ان تذهبي یہ کہ تو جائے الى المستشفى ہاسپٹل لعیادت الخالہ یا ام کلثوم خالہ کی عیادت کے لیے اے ام کلثوم. دس نمبر پہ یا اخوان اتریدون ان تذهبوا الى حدیقۃ الحیوانات اليوم جمع مذکر مخاطب کا. اے بھائیو کیا تم ارادہ رکھتے ہو یہ کہ تم جاؤ ان تذهبوا الى حدیقۃ الحیوانات زو کی طرف، زو میں یعنی چڑیا گھر میں، اليوم آج کے دن. اکمل کل من الجمل الاتیہ بوضع فعل مضارع مناسب ان جملوں کو پورا کرنا ہے فعل مضارع جو ہے مناسب لگاتے ہوئے. خرج الطلاب من الفصول طالب علم کلاسوں سے نکلے، لسبب الضوضاء. خرج الطلاب من الفصول لیعلموا سبب الضوضاء لیعلموا تاکہ وہ جان جائیں سبب الضوضاء کہ شور کا سبب کیا ہے. من ای اذاعۃ تریدون ان تسمعوا الاخبار یا اخوان کون سے اسٹیشن سے سننا چاہتے ہو خبریں اے بھائیو. ان تسمعوا. یا زینب یمکنک ان تذهبی اے زینب کیا ممکن ہے کہ تو جائے ان تکتبی هذا العنوان کہ تو لکھے یہ ایڈریس باللغت الفرنسیہ فرینچ لینگویج میں. خرجت الطالبات الجدد نکلی نئی اسٹوڈنٹ لیذهبن الى المدیرۃ تاکہ وہ جائیں مدیرہ کی طرف، لیذهبن آئے گا. جاء هؤلاء الطلاب یہ نئے طالب علم آئے الى الجامعہ الاسلامیہ جامعہ اسلامیہ میں اسلامک یونیورسٹی میں من بلاد مختلفہ مختلف ملکوں سے لیتعلموا اللغۃ العربیۃ لیتعلموا تاکہ وہ سیکھیں اللغۃ العربیۃ عربی زبان والقرآن اور قرآن والحدیث اور حدیث والفقہ والتوحید فقہ اور توحید. اتریدن ان تشربن القہوۃ یا بنات اتریدن کیا تم ارادہ رکھتی ہو ان تشربنا کہ تم پیو القہوۃ قہوہ اے بنات یا بناتو اے بیٹیو. یا ایھا الاخوان اے بھائیو لا تخرجوا من الفصل کلاس سے نہ نکلو قبل ان یخرج المدرس قبل اس سے کہ نکلے ٹیچر. ان یخرج المدرس. اخرجوا بعد ان یخرج اخرجوا نکلو بعد ان یخرج اس کے بعد ان یخرج اس کے بعد کہ وہ نکلے. وادخلوا الفصل اور فصل میں داخل ہو قبل ان یدخل اس سے قبل کہ وہ داخل ہو تو یہاں پہ یہ فعل آئے گا قبل ان لا تخرج قبل ان یخرج. استاد ہے واحد ہے قبل ان یخرج واحد کا صیغہ. المدرس قبل ان یخرج المدرس. اخرجوا بعد ان یخرج یہاں پہ بھی ان یخرج. وادخلوا اور داخل ہو الفصل میں قبل ان یدخل یہاں پہ داخل ہونے سے پہلے اس کے کلاس میں آؤ اور اس کے نکلنے سے پہلے کلاس سے نہ نکلو. انت خرجت من الفصل تو کلاس سے نکلی ہے لے تشربی الماء. انت خرجت من الفصل لے تشربی الماء تو اس لیے نکلی انت خرجت من الفصل کلاس سے نکلی ہے تو لے تشربی الماء تاکہ تو پانی پیے. الیس کذالک کیا اس طرح نہیں ہے. تأمل ما یلی سوچیں
یہ غور کریں ان پہ. المضارع مرفوع یذهب یذهبون تذهب، یہاں ضمہ ہے، ثبوت النون ہے اور یہاں ضمہ ہے. مضارع منصوب جو ہے یذهب یذهب اور یہاں پہ تذهب. علامت النصب یہاں ہے الفتحہ، یہاں حذف النون ہے اور یہاں پہ فتحہ ہے، اور یہاں فعل مضارع منصوب میں فتحہ اور علامت رفع یہاں ضمہ تذهب میں. تو یہ ہے. اسی طرح تذهبنا مبنی ہے اور تذهبنا یہ بھی مبنی ہے، اور تذهب ضمہ ہے، یہ مرفوع ہے، اور تذهب منصوب ہے اور فتحہ اس کی علامت ہے. تذهبون میں ثبوت النون ہے، اس کا جو ہے علامت جو ہے اس کی نصب کی، اور اس کی رفعی حالت جو ہے ثبوت النون سے ہے. تذهب حذف النون ہے، حالت رفعی، حالت نصبی اور جزم کی حالت دونوں میں. اور تذهبین میں اس میں بھی ثبوت النون، یہ حالت رفعی ہے. تذهبی میں حذف النون کے ساتھ جو ہے نصبی حالت بھی اور جزم کی حالت بھی. اسی طرح تذهبنا مبنی ہے، تذهبنا مبنی ہے. اذهب الضمہ ہے رفعی حالت، اذهب الفتحہ ہے اس میں نصبی حالت. نذهب ہم جائیں گے اس میں ضمہ ہے رفعی حالت میں، اور نذهب یہ فتحہ جو ہے نصبی حالت میں. یہ فعل مضارع. تأمل ما یلی. اللہ اصل میں یہ ہے ان اللہ، اور یہ جب اکٹھا پڑھا جائے تو اللہ. ارجو ان تدخل، ارجو اللہ تدخل، ارجو ان تدخل، اور اس کی نفی جو ہے ارجو اللہ تدخل، میں امید کرتا ہوں کہ داخل نہ ہو. ارجو ان تجلس ہونا، میں امید کرتا ہوں کہ تو یہاں بیٹھے، اور ارجو اللہ تجلس ہونا، میں امید کرتا ہوں کہ تم یہاں نہ بیٹھو. تو یہ نفی آ جائے گی ساتھ اس کے، لا جب آ جائے گا ان کے ساتھ. کاف حرف من حروف الجر ہے اور یہ حرف تشبیہ ہے، پڑھ چکے ہیں. هذه المدرسة کالمسجد، یہ مدرسہ مسجد کی طرح ہے. هذه القهوة کالماء، یہ قہوہ پانی کی طرح ہے. حامد کسلان کزمیلہ، حامد اپنے ساتھی کی طرح سست ہے. ساعتی کساعتک، ساعتی کساعتک میری گھڑی تیری گھڑی کی طرح ہے. الکلمات الجدیدہ، نئے کلمات آج کے لیسن میں. عادت جمع اس کی عادات ہے، اردو میں بھی ہم عادت کہتے ہیں. متحف متاحف اس کی جمع ہے. میوزیم عجائب گھر جس کو کہتے ہیں. علبۃ جمع اس کی علب ڈبہ، لوہے کا ہو سکتا ہے، لکڑی کا ہو سکتا ہے، کاغذ کا ہو سکتا ہے، گتے کا ہو سکتا ہے. علبہ کسی بھی ڈبے کو، اور علب اس کی جمع ہے. اور ملابس پلاسٹک کا بھی ہو سکتا ہے، اسے بھی علبہ کہہ سکتے ہیں. ملابس لباس جو ہے اس کی جمع ملابس ہے، جو پہنے جاتے ہیں. ملابس یعنی پہننے والے کپڑے میں ملابس کہا جاتا ہے، لباس سے ملابس. حدیقۃ الحیوانات زو چڑیا گھر. صیدلیہ میڈیکل سٹور. اسی کے ساتھ لیسن ختم ہوتا ہے. درس التاسع عشر، ہم نئے لیکچر کے ساتھ، ہم نئے لیسن کے ساتھ انشاءاللہ اگلی نشست میں حاضر ہوں گے. اور میں انشاءاللہ تعالی یہ سلسلہ ہم یہ ختم کر کے جو ثالث دیکھتے ہیں مکمل کرتے ہیں، یا پھر یہ 2 رک کے پھر وہ کتاب اجراء النحو وہ رکی ہوئی ہے اسے بھی انشاءاللہ مکمل کریں گے. خاص کر جو مدرسے میں پڑھتے ہیں طالب علم، اور وہ طالبات اور طالب علم جو قرآن کو فہم کے لیے گرامر وغیرہ سیکھ رہے ہیں، ان کے لیے اجراء النحو جو کتاب ہم نے شروع کی ہوئی تھی بہت زبردست ہے، لیکن وہ تفصیلی ہے، اور اس لیے اسے جو ہے نا اس کو مکمل کرنے کے بعد انشاءاللہ مکمل کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.